اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا فضل ہوا کہ آج وہ اسپتال بھی سیل ہو گیا. وہ 3 مجرم جو باہر گھوم رہے تھے، مزے کر رہے تھے، آج وہ بھی جیل کی سلاخوں کے اندر ہیں. یہ پورا جرگہ ایک مطالبہ کرتا ہے. یہ تو یہاں سے فیصلہ ہوا بات ہے. جنید کو پیسے کا نشہ جو ہے وہ اس کو کہاں ٹکنے دے گا. جب تک یہ فیصلہ، یہ معاملہ کسی کنارے پہ نہیں لگتا ہے، تب تک یہ اسپتال سیل ہونا چاہیے، تب تک یہ اسپتال نہ کھلے. اس میں باقی عوام کا بھی فائدہ ہے. ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ اگر یہ ظلم ہو گیا، ہمارا بندہ ضائع ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا، ہماری بہن ضائع ہو گئی، کم از کم اور لوگ تو بچ جائیں. کتنے مریض ایسے آئے ہیں جنہوں نے ہم نے ایک آنکھ کا آپریشن کروایا، دوسری کا کر دیا ہے، ہم نے یہ کروایا، فلاں کر دیا. یہ ایک قصائی خانہ ہے. یہاں پر علاج نہیں ہے. یہ محض پیسہ بٹورنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. میرا یہ مطالبہ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ آئندہ ان کے پاس نہ آئیں، اپنی جانوں کو ضائع نہ کریں. باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد افضل ہے. ہمارا جو کیس چل رہا ہے تقریباً آج 17 دن ہو گئے ہیں، جس کے پراپر تقریباً جتنے بھی کاروائی ہے وہ سامنے ہے. اس میں سب سے پہلے میں یہ جو میرے ساتھ جرگہ بیٹھا ہے، جو پہلے دن سے آج تک ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد واقعہ تو آپ کے سامنے ہے بالکل، کہ جو کچھ ہوا ہے اسپتال کے اندر، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے سب کچھ آپ کے سامنے. لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو اسپتال کا عملہ ہے یا ان کا جو اونر ہے جنید، اس کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ میں جو متاثرہ خاندان ہے اس نے 10 لاکھ روپے لے کر مجھ سے راضی نامہ کر لیا ہے. مختلف صحافیوں سے رابطہ کیا ہے، مختلف صحافیوں سے یہ باتیں کی ہیں. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے پہلے ظلم کیا کہ ایک بستہ رستہ گھر آپ نے اجاڑ دیا، 2 چھوٹے معصوم بچوں سے آپ نے سایہ چھین لیا. اس کے بعد آپ یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے لے کر انہوں نے معاملہ ختم کر دیا. ہم 10 لاکھ روپیہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، تیرے منہ پہ مارتے ہیں ہم. اور اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ اس سے پہلے کوئی راضی نامہ نہیں ہوا ہے، نہ تو انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ اظہار ہمدردی کر لیتا ہے بندہ کہ چلو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں 3-4 آدمی بھیج دیتا ہوں جرگے کے طور پر، میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ میرے عملے سے غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو بدمعاش کہتا ہے، یا پیسے کا نشہ ہے، کس چیز کا اس چیز کو نشہ چڑھ گیا اور اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے میں اس چیز کی نفی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی سامعین ہیں، سننے والے ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، سوشل میڈیا جتنے لوگ حضرات کر رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا تعاون کیا ہے. تو یہ بات ان کے لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی اس طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد آمد و رفت ہوتی رہی ہے، معاملات چلتے رہے، ہم کوشش کرتے رہے ہر طرح سے. ہم انصاف کے لیے جو کاغذات تھے، جو قانونی چیزیں تھیں، ان سب میں ہم نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کو تلاش کیا ہے، ان کو نکالا ہے. کوئی چیز پوشیدہ تھی ان کو واضح کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم سامنے لے کر آئے ہیں. آج اس کا رزلٹ ملا ہے ہمیں. اس کا رزلٹ اس طرح ملا ہے کہ ایک جو ملزم اندر تھا، نعیم نام، اس کی جو ضمانت تھی وہ خارج کر دی گئی، مسترد کر دی گئی. اور اس کے علاوہ جو 3 مین ملزم جو بی بی اے پر تھے، ان کی ضمانت بھی، ان کی بی بی اے بھی کینسل کر دی گئی. اور جج صاحب کی طرف سے یہ ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ آپ واقعتاً ملزم ہیں، آپ قصوروار ہیں، آپ نے ظلم کیا ہے، 2 بچوں کا آپ نے ان کے سر سے سایہ چھینا ہے، آپ واقعتاً مجرم ہیں، لہٰذا آپ کو سزا ملنی چاہیے. اس میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل بغیر پریشرائز ہونے کے، بغیر کسی دباؤ کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے حق سچ کا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دلائل کو سامنے رکھ کر. یہ نہیں ہے کہ دلائل کے بغیر کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دلائل کو سامنے رکھ کے. ان کی طرف سے بھی وکیل تھے، ان کی طرف سے وکلاء، مطلب 3-4 وکیل موجود تھے. ہماری طرف سے ایک وکیل تھا، ماجد خان نام ہے، اس نے اپنی دلائل، جتنے بھی شواہد تھے یا گواہیاں تھی، جتنی بھی چیزیں تھی، یا ہمارا پاکستان کا جو قانون جس چیز کو بتاتا ہے، ان سب چیزوں کو جج صاحب کے سامنے رکھا اور اس چیز پر انہوں نے فیصلہ کیا. اس پر میں انہیں سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عدل و انصاف سے کام لیا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، مال جان میں برکت عطا فرمائے. اس کے
اس کے علاوہ جو 2 دن پہلے اسپتال محبوب آئی اسپتال جو ہے سیل ہوا، اس کے اندر ہماری جو ضلع مانسہرہ کی انتظامیہ ہے، ضلع مانسہرہ کی جو انتظامیہ ہے، جس کے اندر ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، اسی طرح ایس پی صاحب ہیں، اسی طرح ایس ایچ او صاحب ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے، جتنے بھی ادارے ہیں، لوگ کہتے ہیں انصاف نہیں ملتا، آپ کوشش کریں اداروں کا ساتھ دیں، آپ ان کو فالو کریں، ان کے طریقہ کار پر فالو کریں، آپ، یہ میرا مشورہ ہے، ایک رائے ہے کہ آپ ان کے طریقہ کار پر ان کو فالو کریں، وہ جو چیز آپ سے مانگتے ہیں وہ آپ مہیا کریں، جو کاغذات مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو انصاف ملے گا۔ جس طرح ہم سے ادارے جس چیز کا بھی کہا ہے، مطلب کہ یہ آپ نے یہ چیز مہیا کرنی ہے، کہ یہ شواہد ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو اس کے اندر جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا فضل ہوا کہ آج وہ اسپتال بھی سیل ہو گیا، آج وہ اسپتال بھی سیل ہو گیا، وہ 3 مجرم جو باہر گھوم رہے تھے، مزے کر رہے تھے، آج وہ بھی جیل کی سلاخوں کے اندر ہیں۔ اب میرا ایک پرزور مطالبہ ہے، بلکہ یہ پورا جرگہ ایک مطالبہ کرتا ہے، اور سوشل میڈیا پر جتنے بھی ساتھی ہیں اس پر بھرپور آواز اٹھائیں، کمنٹ کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں سے فیصلہ ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جنید کو پیسے کا نشہ جو ہے وہ اس کو کہاں ٹکنے دے گا، تو اس لیے جب تک یہ فیصلہ، یہ معاملہ کسی کنارے پہ نہیں لگتا ہے، تب تک یہ اسپتال سیل ہونا چاہیے، تب تک یہ اسپتال نہ کھلے۔ اس میں باقی عوام کا بھی فائدہ ہے، ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ اگر یہ ظلم ہو گیا، ہمارا بندہ ضائع ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا، ہماری بہن ضائع ہو گئی، کم از کم اور لوگ تو بچ جائیں نا، یہ اور جو جتنے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں یا جو مریض ان کے پاس آتے ہیں، کتنے ایک مریض ایسے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہم نے ایک آنکھ کا آپریشن کروایا، دوسری کا کر دیا ہے، ہم نے یہ کروایا، فلاں کر دیا، یہ تو یہ ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قصائی خانہ ہے، یہاں پر علاج نہیں ہے، یہ محض پیسہ بٹورنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ان لوگوں نے، جس طرح عام نرسیں ہوتی ہیں، عام نرسیں جن کو 3-4 ہزار روپے آپ دے دیں، جو وقت پہ کام چلا دیتی ہیں، ٹیکہ کسی کو لگا دیا، میڈیسن دے دی، بس یہ چیزیں، تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے اتنی بڑی اسپتال بنائی ہے، اتنا بڑا آپ نے باہر بورڈ لگایا ہے، آپ چھتر سے لے کر مانسہرہ تک بڑے آپ بورڈ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں 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 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ پھر اس کے انتظامات بھی تو کریں نا، اس کے انتظامات جتنے بھی ہیں وہ آپ نے کیے نہیں ہیں، اور ویسے ہی یہ بورڈ لگا کر غریب لوگ آ جاتے ہیں، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور آ کر آپ کی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ مطالبہ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ آئندہ ان کے پاس نہ آئیں، اپنی جانوں کو ضائع نہ کریں۔ باقی پھر میں ضلع انتظامیہ کا پھر بھی مشکور ہوں، آئندہ بھی مشکور رہوں گا، اور میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب کا، اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ظلم کا کلا کما کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔